الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی رحمت کو عامہ، تمام لوگوں کے لیے عام رحمت ہے، تمام انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے۔ عالم میں جو بھی شے پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے سارا وہ عالم ہے، تو ہر ایک کے لیے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ آقا علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں تو جو چیز حضور لے کے آئیں وہ بھی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز حضور لے کے آئیں، آقا علیہ السلام قرآن لے کے آئیں تو قرآن رحمت ہے۔ آج امت جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی آمد پہ تو خوش ہے، جو کچھ حضور لے کے آئیں اس پہ ناراض دکھائی دیتی ہے نا؟ آقا علیہ السلام تشریف لائے، جلسے کریں گے، نعرے لگائیں گے، جلوس نکالیں گے، سارا کچھ کریں گے ہم، لیکن اگر کہا جائے جی آقا علیہ السلام قرآن لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، جتنا وقت سکول کے لیے دیتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ہاں جی، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جتنا وقت آپ ان کو دے رہے ہو اس سے آدھا وقت آپ قرآن کو دے دو، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایسے لوگوں کی ایک فکر پیدا ہو چکی ہے، ایسا ایک گروہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتے ہیں آپ بچے ہمارے قرآن پڑھنے شروع کر دیں گے تو ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ڈین ہے ہود، اس نے تو سیدھا کہا ہے، اور ایک جج نے بھی پاکستان میں کہا ہے، اس نے کہا بھی جتنے بھی قرآن جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ کسی کام جو بن رہتا ہے، ہاں جی، یعنی ایک فکر پیدا ہو چکی ہے ہمارے۔ اب آقا علیہ السلام کی آمد پر وہ خوش ہو، لیکن آقا علیہ السلام جو قرآن لے کے آئے اس سے ناراض ہو، تو بتائیں اس کا میلاد منانا کس کھاتے کا؟ کسی کھاتے کا نہیں ہے اس کا میلاد۔ اس کا میلاد منانا بھی ابو لہب والا ہے۔ پھر ابو لہب ایک دن خوش ہوا تھا بس، وہ بھی حضور کے آنے پہ خوش ہوا ہے، جو کچھ حضور لائے ہیں اس پہ وہ بھی ناراض ہے۔ وہ یہی تو وجہ ہے، وہ ناراض ہی رہا ہے، دین کے ساتھ ٹکر لیتا رہا ہے زندگی ساری ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سے کی یہ دشمنی ابو لہب نے، اور جب مرا ہے اس کی موت بھی بڑی عبرتناک ہے، ہاں جی، اس کو کوئی اٹھا کے دفنانے والا کوئی نہیں، باہر کے لوگوں کو پکڑ کے پیسے دے کر کے اس کو جناب اٹھا کے ڈالا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق پتھر ڈال کے اس کو ویسے دبا دیا جاتا ہے۔ یعنی جنہوں نے جو آقا علیہ السلام کی آمد پہ بھی خوش ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں اس پہ بھی خوش ہوئے ہیں، تو ان کے لیے پھر آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا جاتا ہے، ہاں جی، وہاں آ کے آواز دی جاتی ہے یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، ہاں جی، تالا بھی خود بخود کھل جاتا ہے، کنڈی کھل جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے میں یار کو یار کے ساتھ سن رہا ہوں، ہاں جی، پھر اعزاز یہ ملتا ہے جو آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے راضی ہوئے ہیں۔ اچھا پھر شریعت سے، ہاں جی، نماز سے، آپ آج دیکھ لیں کتنے سارے لوگ ہیں، جیسے رمضان شریف کا مہینہ آنا شروع ہوتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا، فوراً آپ کہیں شوگر لو ہونا شروع ہوتے ہیں، کہیں بی پی کے مریض بن جاتے ہیں، ایک آپ ڈاکٹر صاحب میں چیک کریں پہلے میں مرن لگے ہیں، ہاں جی، مولوی صاحب میری شوگر لو ہو جاتی ہے میں مرتا ہوں۔ آگے پھر صورت حال بھی ایسی بیان کریں گے کہ مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھنے آئے مسئلہ نہیں، اجازت لینے آئے ہوئے، نہیں جی میری پھر شوگر لو ہو جاتی ہے میں پھر مرنے لگ جاتا ہوں، پھر آپ بتائیں میں کیا کروں، روزہ رکھوں یا چھوڑ دوں؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں یار تیری نیت بنی چکی ہے چھوڑنے کی، میرے سے پوچھنے کیوں آیا؟ وہ صرف اس لیے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں تاکہ یہ ٹھپا لگا دیں کہ تیرے لیے روزہ چھوڑنا حلال ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ مہمان آتا ہے تو کیسے لوگ ناراض دکھائی دیتے ہیں روزے سے، اور زکوٰۃ کو دیکھ لیں، زکوٰۃ سے اتنے لوگ بھاگے پھرتے ہیں۔ ان کا میلاد منانا کس کھاتے کا پہلے بتائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں میں قرآن میں ذکر فرماتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر فرماتا ہے، ہاں جی، ان لوگوں کو زکوٰۃ سے جناب بھاگتے پھرتے ہیں، بینکوں میں جا کے کہیں گے ہم تو بھائی کالے ہوتے ہیں، کالے سمجھتے ہیں نا، ہم تو کالے ہوتے ہیں بھائی، ہمارے پیسوں سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے فقہی کی، جناب ان کی زکوٰۃ کاٹی ہوئی ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ بھی ادا نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھی نہیں جیسے، ٹھیک ہے نا۔
کیونکہ وہ جن کو دیتے ہیں وہ ایم این اے ایم پی جناب زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے عمرے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ناراض ہیں سارے، اور پھر جب صرف ایک دن آقا علیہ السلام کے آنے پر راہ خوش ہو جائیں، میلاد منا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، سارا کچھ کر لیں، تو پھر کہیں کہ جناب ہم جناب آقا علیہ السلام کے بڑے عاشق رسول ہیں. تو سچی بات ہے. تو بتائیں یار، جو آقا علیہ السلام کے دین سے ناراض ہو، آقا علیہ السلام کے آنے پہ صرف خوش ہو، یہ تو ابو لہب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی عاشق رسول ایسا نہیں ہو سکتا. عاشق رسول وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے دین کو، شریعت کو، وحی کو، قرآن کو، فقہ کو، ساری چیزیں جو کچھ آقا علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انعام قرار دیا ہے. میں نعمت ہے میری، بتائیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت قرار دے رہا ہے. اور آقا علیہ السلام کو نعمت مانے، جو کچھ حضور لائے ہیں اس کو نعمت نہ مانے، اپنے لیے باعث زحمت مانے، تو بتائیں وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ کیا لاکھ میلاد منائے جناب، 12 کروڑ جھنڈے لگا دے، 12 نہیں 12 کروڑ جھنڈے چھت پہ لگا دے، ابو لہب والا میلاد ہے اس کا. اگر ابو بکر صدیق والا میلاد منانا چاہتے ہیں تو پھر آقا علیہ السلام جو کچھ لے آئے ہیں اس سے بھی راضی ہونا پڑے گا. ہاں جی، اس پہ بھی ایسا ہی خوش ہو، یار میرے اللہ کا حکم مجھے معلوم ہو گیا، یار اذان کا وقت ہے، اس کا دل جو خوشی سے بھر جائے، یار میرا اللہ میری طرف متوجہ ہوا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاصد نے، اللہ تعالیٰ کے قاصد نے مجھے بلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے. یہ رب کا قاصد ہے نا مؤذن، رب کا قاصد ہے. آج آپ دیکھ لیں رب کے قاصد کا کیا حال ہوتا ہے ہمارے ہاں. مؤذن صاحب کی تنخواہ 7,000 روپے اور چپراسی جناب 30,000 روپے لے رہا ہے. ہم کہتے ہیں رب کے دروازے پہ کھڑا ہوا اس کی تنخواہ اتنی ہے، اور جو جج کے دروازے پہ کھڑا ہوا اس کی تنخواہ کتنی ہے. اسی سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے، جس کو اللہ تعالیٰ نعمت قرار دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ انعام قرار دے رہا ہے، اس سے ہم کتنا راضی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابو لہب والا میلاد منانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میلاد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے منایا ہے وہ ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے.